کہ ولی یہ بتاؤ آپ نے اس کتاب کو لکھا اور پوری کتاب درود شریف کے ٹاپک اور موضوع پر ہے، تو ایسا کیوں آپ نے کیا؟ اس میں کچھ اور بھی آپ تحریر کرتے۔ تو اللہ کے ولی ارشاد فرماتے ہیں میں نے یہ کتاب ایک چھوٹی سی بچی، چھوٹی سی لڑکی کی وجہ سے لکھی، وہ اس کتاب کو تحریر کرنے کا ریزن بن گئی، وجہ بن گئی۔ کسی نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ تو اللہ کے ولی فرماتے ہیں آپریٹر صاحب ڈبے صحیح رکھیں، میک سے بالکل چھیڑخانی نہ کریں۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کتاب لکھنے کی وجہ ایک لڑکی بنی۔ کیسے؟ فرماتے ہیں بات یوں ہے، ایک دن اپنے گھر سے جنگل میں گیا، جنگل میں پہنچا، نماز کا وقت ہوا، پانی بھی پینا تھا، وضو بھی کرنا تھا، لیکن نہ تو پینے کے لیے پانی نہ وضو کرنے کے لیے پانی۔ میں نے چاروں طرف دائیں بائیں آگے پیچھے مشرق و مغرب شمال و جنوب میں پانی تلاش کیا، کہیں پانی مجھے نظر نہیں آیا۔ دو چار قدم آگے بڑھا، پانی کا ایک کنواں ملا، لیکن اتفاق یہ کہ پانی بھی کنویں کے نیچے تھا، اوپر نہیں تھا۔ اب پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی مجھے چاہیے تھی، لیکن اس میں نہ ڈول تھا نہ رسی تھی۔ پھر میں پریشان ہونے لگا، چاروں طرف میں دیکھنے لگا، اس کنویں سے ملا ہوا ایک گھر تھا اور اس گھر کی چھت پر ایک چھوٹی سی بچی کھیل کود میں ملوث تھی، مصروف تھی۔ جب اس چھوٹی سی بچی نے مجھے بار بار پریشان ہوتے ہوئے دیکھا تو میری طرف متوجہ ہو کر کے بولی تعال یا شیخ، بابا ادھر آؤ۔ اللہ کے ولی کہتے ہیں میں چھت کے قریب ہوا، مکان کے قریب ہوا، بچی نے مجھ سے کہا بتائیے من انتا ہو آر یو، آپ کون ہیں؟ اللہ کے ولی کہتے ہیں میں نے اپنا تعارف پیش کرایا، اپنا پورا انٹروڈکشن کرایا۔ جب میں نے اپنا تعارف کرا دیا، بچی نے مجھ سے پوچھا پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا بیٹی پانی چاہیے وضو کے لیے، پانی چاہیے پینے کے لیے، لیکن کنویں میں پانی تو ہے ڈول نہیں، پانی تو ہے رسی نہیں ہے۔ جب اتنا کہا اور اللہ کے ولی نے اپنا تعارف کرا دیا، آپ نے فرما دیا میرا نام محمد بن سلیمان الجزولی ہے، میں فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، فلاں گاؤں سے میرا تعلق ہے۔ جب اللہ کے ولی نے اتنا کہا، اب اللہ کے ولی خود کہتے ہیں جب میں نے اپنا نام بتایا اور اپنی پریشانی بتائی تو بچی کا چہرہ کھل اٹھا، بچی کے لب مسکرائے۔ مجھے ایسا احساس ہوا شاید کہ بچی مذاق بنا رہی ہے، شاید کہ بچی میری ہنسی بنا رہی ہے، شاید کہ بچی میری مذاق اڑا رہی ہے۔ میں نے بچی سے کہا بیٹی تو ہنس کیوں رہی ہے، بیٹی مذاق کیوں بنا رہی ہے؟ تو وہ چھوٹی سی بچی جو کھیل رہی تھی وہ وقت کے اللہ کے ولی سے کہتی ہے انت الرجل الذی یثنی علیک بالخیر وتتحیر فیما تخرج الماء من البئر۔ اے اللہ کے ولی مجھے ہنسی اس بات پر آتی ہے کہ تم ہو اللہ کے ولی اور تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم ہے کہ بغیر ڈول اور رسی کے کنویں سے پانی کیسے نکالا جاتا ہے۔ کیسے اللہ والے ہو کہ اتنا بھی نہیں جانتے بغیر ڈول اور رسی کے پانی کیسے نکلے گا؟ اللہ کے ولی نے فوراً جواب دیا اور کہا اے بیٹی یہ تو بتا، میں نے اپنی زندگی کے تجربے میں اور دنیا کے ماحول سے سیکھا ہے کہ ڈول اور رسی ہوگا تو پانی نکلے گا، کوئی ذریعہ ہوگا تو پانی کنویں سے نکلے گا، اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہو تو تو بتا دے۔ تو بچی کہتی ہے او اللہ کے ولی دیکھ میں تجھے بتاتی ہوں بغیر ڈول اور رسی کے پانی کیسے نکالا جاتا ہے۔ اب بچی نے اتنا کہا، اپنی چھت کے کونے پر آئی اور کنویں کی طرف جھانکنے لگی اور جھانک کر کے اس نے اپنا لعاب دہن یعنی اپنا تھوک اس کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اب اللہ کے ولی صاحب دلائل الخیرات شریف کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس بچی کا تھوک ابھی نیچے بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس سے پہلے ہی پانی نیچے سے اوپر چلا آتا ہے، پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اب میں نے پانی پی لیا ہے، میں نے وضو کر لیا ہے، لیکن پانی پی رہا تھا، عقل حیران تھی، وضو کر رہا تھا، عقل پریشان تھی کہ میں نمازیں میں نے پڑھی ہے، اللہ کی عبادت میں نے کی ہے، ایسی کون سا عمل اس بچی نے کیا کہ جو تاثیر اللہ نے اس کے تھوک میں رکھی ہے۔ جب میں نے وضو کر لیا میں نے بچی کی کلائی کو پکڑا اور کہا تھا اقسمت علیک بما نلتی هذه المرتبہ، اے بیٹی یہ تو بتا اللہ نے یہ مقام کیسے دیا، اللہ نے یہ رتبہ کیسے دیا، اللہ نے یہ عظمت کیسے دی، اللہ نے یہ تاثیر کیسے دی؟ اس لیے کہ کعبے کا طواف میں نے کیا، صفا مروہ کی سعی میں نے کی، جبل رحمت کو میں نے دیکھا، میدان عرفات میں پہنچا، میدان عرفات کی زیارت میں نے کی ہے، نبی کا روزہ میں نے دیکھا، باب جبرائیل میں نے دیکھا، حجرہ عائشہ میں نے دیکھا، پھر بھی مجھے یہ تاثیر نہ ملی۔ تو بچی بولی کمال میرا نہیں، کمال یہ ہے بکثرت الصلاۃ علی محمد، او اللہ والے یہ کمال میرا نہیں، یہ کمال ہے نبی پر درود پڑھنے کا، نبی کی نعت
پڑھنے کا اسی کی ترجمانی بریلی کے امام اس انداز میں کرتے ہیں. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الدوحا تم پہ کروڑوں درود, دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پر چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ, ہم سب کی بخشش کا ذریعہ اور جنت میں جانے کا ذریعہ, رضویوں کی تقریر, نبی کے دشمنوں کی پھوٹ گئی تقدیر. محبت سے بولیں سبحان اللہ. ارے اور زور سے بولو یا رسول اللہ. کچھ کرنٹ آیا کہ نہیں آیا؟ بہت اچھے, بہت اچھے ہے ماشاءاللہ. اور آئے گا کیوں نہیں, اس لیے کہ نبی کا ذکر سن کر سننی ہی خوش ہوتا ہے. بے شک بے شک بے شک. آپ کو معلوم ہے نا, جی 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 جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے. جی, بہت خوب. مجنو دریا کے قریب بیٹھ کر کے لیلا لیلا لکھ رہے تھے. کیا لکھ رہے تھے؟ لیلا کا نام تو سب کو یاد ہے نا جی. آپریٹر صاحب میک آپ کا اچھا ہے, آپ نے سرائیوں پہ فوکس کر دیا اور ڈبے کو چھوڑ دیا. یہ مسلسل مستقل پریشانی ہے ان آپریٹر لوگوں کی. ہلو, ڈبے کی آواز دیجیے. مجنو کیا لکھ رہا تھا؟ لیلا لیلا لکھ رہے تھے. جی جی جی. بار بار لیلا لکھتے مٹا دیتے, لکھتے مٹا دیتے, لکھتے مٹا دیتے. کسی نے کہا جناب لکھتے ہو مٹا دیتے ہو, لکھتے ہو مٹا دیتے ہو, بات کیا ہے؟ تو فرمایا کہ لیلا سے محبت اتنی ہے کہ لیلا کا نام سنتے ہوئے بھی اچھا لگتا ہے, پڑھتے ہوئے بھی اچھا لگتا ہے, اور لکھتے ہوئے بھی اچھا لگتا ہے. لیکن دیوانے کی نگاہوں کو جہاں دیکھ رہا ہے, دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. مولانا روم فوراً اس کا نتیجہ نکالتے اور مثنوی شریف میں لکھتے ہیں, سنو مجنوں کو لیلا سے محبت تو لیلا کے نام سے سکون ملتا ہے, ہمیں لیلا سے نہیں آمنہ کے لال سے محبت ہے, اس لیے نبی کے ذکر سے سکون ملا کرتا ہے. سبحان اللہ, بہت اچھے, بہت اچھے ماشاءاللہ. جی جی جی. اب آپ لگا کہ واقعی سرکڑا خاص کے رہنے والے ہیں. جی جی. سمجھ رہے, ورنہ لگ رہا تھا سرکڑا عام کے رہنے والے ہیں. جی جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے, شاد و آباد رکھے. اگر واقعی اب بیداری آ گئی ہے تو علماء کو دکھائیے, اور نبی کو منانے کے لیے, نیکیاں حاصل کرنے کے لیے ایک مرتبہ غریب نواز کے نام کا جھنڈا بنا دے اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. بچی نے تھوکا, پانی اوپر آ گیا, اور بچی نے پھر ایک بات اور بڑھ کر کے کہی کہ بابا اس نبی کی شان جانتے ہو, اس نبی کو پہچانتے ہو, جانتے ہو اس نبی کو؟ تو اللہ کے ولی نے فوراً کیا ہی خوبصورت جواب دیا اور کہا, بیٹی جانتا تو میں بھی ہوں لیکن شاید پہچانتی تو زیادہ ہے. کیا بات ہے, بہت اچھے. اللہ اکبر. اس لیے درود شریف کے لیے کہا جائے تو کبھی قائلی نہیں کرنے چاہیے. اب اگر درود شریف کی عظمت سمجھے تو محبت سے بآواز بلند درود شریف پڑھ کے سنائیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز دوستو, اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے, لا اقسم بہذا البلد. چونکہ دستار کا موقع ہے, میں یہ چاہتا ہوں قرآن شریف کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو بتا دی جائیں. اللہ فرماتا ہے میں اس شہر کی قسم ارشاد فرماتا ہوں. کس شہر کی؟ کون سے ملک کی؟ عرب شریف کا ایک شہر ہے. کون سا؟ مدینہ, جدہ, ریاض, دمام, القصیم نہیں. فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اے حبیب میں شہر مکہ کی قسم ارشاد فرماتا ہوں, اور وہ اس لیے کہ اس شہر کی گلیوں میں آپ کے قدم پڑ چکے ہیں. جی بے شک. کیا پڑ چکے ہیں؟ آپ کے قدم پڑ چکے ہیں, اس لیے میں اس شہر کی قسم ارشاد فرماتا ہوں. اللہ رب العزت فرماتا ہے حالانکہ وہ بھی مٹی اور جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ بھی مٹی ہے, سب مٹی ہے, لیکن نبی کے قدم مبارک پڑنے کی وجہ سے اللہ نے اس مٹی کو اتنا بلند کر دیا کہ اس شہر کی مٹی کی اللہ رب العزت نے قسم ارشاد فرمائی. دوسری جگہ ایک آیت کریمہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی, کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ اے لوگو ہم نے نبی کی امت کو خیر امت بنا دیا, بہترین امت بنا دیا. یعنی ہم لوگ خیر امت ہیں, بہترین امت ہیں. کس لیے؟ کہ ہم لوگ سوشل میڈیا پہ ماہر ہیں, فیس بک اچھی چلاتے ہیں, انسٹاگرام اچھا چلاتے ہیں, اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ اس امت کو نسبت حبیب خدا سے ہو. بے شک بے شک, سبحان اللہ.
ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی لستنہ کا احد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہاری شان الگ ہے، تمہارا مقام الگ ہے۔ کیوں؟ حالانکہ ہو تم بھی عورت، لیکن چونکہ تم میرے حبیب کی بیوی بننے کا شرف رکھتی ہو اس لیے تمہارا مقام الگ ہے، تمہارا رتبہ الگ ہے، تمہاری شان الگ ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، اللہ کے رسول سے مٹی جڑی، اللہ نے مٹی کو افضل کر دیا، اور بلکہ بات اگر یہاں میں موڑ دوں تو اللہ نے مٹی کو اتنا افضل کر دیا، اتنا اعلیٰ بنا دیا کہ میرے آقا نے ایک دن اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، اے حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت علی شیر خدا اور دیگر صحابہ کرام سے پوچھا، صحابہ یہ بتاؤ جب تم زمین پہ چلتے ہو اور تمہارے قدموں سے چلتے وقت جو مٹی لگتی ہے وہ مٹی کدھر چلی جاتی ہے؟ وہ مٹی کا ہوتا کیا ہے؟ اس مٹی کا عطا پتہ کیا ہے؟ ذرا بتاؤ اس مٹی کا کیا ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ اس میں سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہم زمین پہ چلتے ہیں اور ہمارے قدموں سے جب مٹی لگتی ہے تو مٹی قدم سے لگ کر وہی زمین پہ گر جاتی ہے اور وہی پیروں کے نیچے دب جاتی ہے۔ یہی ہما اور شما کا حال ہے، یہی میرا اور تمہارا حال ہے۔ جب ہم زمین پر چلتے ہیں ہمارے قدموں سے مٹی لگتی ہے، مٹی زمین پہ گر جاتی ہے، مٹی قدموں سے لگتی ہے، مٹی قدم کے نیچے دب جاتی ہے۔ میرے آقا نے پوچھا تو صحابہ نے جواب دیا یا رسول اللہ ہم چلتے ہیں مٹی قدموں سے لگتی ہے وہیں پر گر جاتی ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر سنو، عمر سنو، علی سنو، عثمان ذو النورین سنو، طلحہ بن زبیر سنو، عبید بن جراح سنو، اے ابو بکر یہ تمہارے قدموں کی مٹی ہے کہ قدموں سے لگی زمین پر گر گئی، عثمان یہ تمہارے قدم کی مٹی ہے کہ قدم سے لگی زمین پر گر گئی، بلال یہ تمہارے قدم کی مٹی ہے کہ قدموں سے لگی زمین پر گر گئی، طلحہ یہ تمہارے قدموں کی مٹی ہے کہ مٹی قدم سے لگی زمین پر گر گئی، عبید بن جراح یہ تمہارے قدموں کی مٹی ہے کہ مٹی قدموں سے لگی زمین پر گر گئی، اے عثمان یہ تمہارے قدموں کی مٹی ہے کہ مٹی تمہارے قدموں سے لگی اور زمین پر گر گئی، ابو ہریرہ یہ تمہارے قدموں کی مٹی ہے کہ مٹی قدموں سے لگتی ہے زمین پر گر جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کو وہ شان عطا فرمائی ہے، وہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ جب نبیوں کا امام اس زمین کے اوپر چلتا ہے اور قدموں سے مٹی لگتی ہے تو زمین پہ نہیں گرتی بلکہ اللہ تعالیٰ اس مٹی کو اٹھا کر ستاروں کا تاج بنا دیتا ہے، ستاروں کو جگمگاہٹ ان سے عطا فرماتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں ذرے جھل کر تیری بیزاروں کے، ذرے جھل کر تیری بیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، خدا کا ہے فرمان، قرآن کا ہے اعلان، ہمارے نبی ہیں سارے جہاں کی جان، مجدی امان یا متمان۔ اللہ اکبر، مٹی قدموں سے لگتی تو زمین پر